کیا کرنا ہے یہ 10 دنوں میں، اور کیوں یہ 10 دنوں کو اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ اپنا جملہ نہیں بولوں گا انشاءاللہ تعالی میں۔ صحیح بخاری کی شرح ہے، شرح کرنے والوں کا نام ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، فتح الباری انہوں نے لکھی ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے بچوں کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جیسا بنائے۔ 14 سال کی عمر میں انہوں نے حرم میں تراویح سنائی ہے۔ 14 سال کی عمر میں، ہمارے ہیرو ہیں یہ، اس لیے میں نے دعا مانگی اللہ سے۔ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھنے کے بعد دنیا نے کہا لا شرح للبخاری بعد فتح الباری، لا شرح للبخاری بعد فتح الباری، فتح الباری لکھنے کے بعد بخاری کی شرح کی ضرورت نہیں ہے، اتنی اچھی شرح انہوں نے کر دی ہے ماشاءاللہ۔ ان کا نام کیا ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں جی، ان کی ہسٹری معلوم ہونی چاہیے، سوشل سائنس ان کا پڑھانا چاہیے، سوشل سائنس بولتے ہیں نا، ان کے اوپر ہونا چاہیے کون تھے ہمارے یہ لوگ، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ امام بخاری نے پہلی کتاب کس عمر میں لکھی؟ 14 سال کی عمر میں۔ ایک ایسی کتاب امام بخاری لکھ رہے ہیں التاریخ الکبیر، جس میں 4000 محدثین کا تذکرہ ہے۔ بہرحال بات الگ چلی جائے گی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کیوں اللہ نے یہ 10 دنوں کو بڑا بنایا ہے؟ سن لیجیے آخر کیا وجہ ہے؟ 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک ذی الحجہ کے ساری دنیا میں سب سے بڑے کیوں ہیں؟ آخر اس میں کون سی چیز ایسی ہے؟ ان کا جملہ میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں امہات العبادات، اللہ نے یہ 10 دنوں میں رکھے ہیں جو دوسرے میں نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، جو یہ 10 دنوں میں جو آپ بھی مانیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ، آپ بھی سر ہلائیں گے انشاءاللہ، اگر نہیں سوئیں گے تو سر ہلائیں گے، سوئیں گے تو اٹھ کر سر ہلائیں گے۔ ہاں کیا کہ حضرت بول رہے ہیں ہلا دلو سر، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں ہلائیں گے جی۔ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے اسے الگ کیا ہے؟ کہتے عبادتوں کی جتنی بھی مائیں ہیں، عبادتیں نہیں، جسے اچھی اردو میں مرکزی عبادتیں، اہم عبادتیں جتنی بھی ہیں اللہ نے یہ 10 دنوں میں رکھا ہے۔ نماز تو ہے، روزہ بھی ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے 9 روزے آپ رکھے ہیں، شروع کے 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک جھگڑا ہی نہیں، الحمدللہ آپ نے رکھا ہے۔ ہاں نیت عرفہ کی کرنی پڑے گی آپ کو، جھگڑا نہیں بولے تو آپ اسکیپ نہیں ہو سکتے، نیت عرفہ کی آپ کو 1 روزے کی ہی کرنی پڑے گی، اس میں اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہے، صدقہ کیا ہے ان میں۔ دیکھو ابھی آپ مانیں گے ہاں صحیح ہے، یہ 10 دنوں میں عرفہ ہے، حج ہے، حج جیسی عبادت ہے، عرفہ ہے، مینا ہے، جو کسی بھی دوسرے سال میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، اور دن میں عرفہ ہے، یوم عرفہ۔ کون سا؟ پہلی بار جب میں حدیث پڑھا نا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عرفہ کے دن اللہ عز و جل آسمان دنیا پہ اللہ ظاہر ہوتا ہے۔ آسمان ہے نا، اس میں جو دنیا کو لگا ہوا جو آسمان ہے اسے آسمان دنیا بولتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے 7 آسمان نا، 7 سماوات جی، اور ہمارے سارے سائنٹسٹ مل کر ایک آسمان پار نہیں کر سکے، ابھی بھی ایک ستارے کو نہیں پہنچ پائے ہیں سارے سائنٹسٹ مل کر، اور ہمارا قرآن کہتا ہے ہمارے پاس 7 آسمان ہیں۔ سبحان اللہ، اس میں اللہ عز و جل دن میں، عرفہ کے دن اللہ یطلع ظاہر ہوتا ہے آسمان دنیا پر، اور فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ جملہ کیسا ہے دیکھو، یہ جو حاجی ہیں عرفہ کے میدان میں جمع ہوئے ہیں، 2 جملے اللہ فرشتوں سے، شعثاً غبراً، شعثاً غبراً۔ یہ حاجی ان کے بال پراگندہ ہیں، کرافٹ کیے ہوئے نہیں ہیں، ادھر ادھر بکھرے ہوئے، اور ان کے احرام پر دھول لگی ہوئی ہے، غبار لگا ہوا ہے، احرام گندا ہے ذرا دکھنے میں، اس لیے کہ پہن کر اس کے اوپر 24 گھنٹے اور تقریباً 30 گھنٹے ہو چکے ہیں، احرام پر لال مٹی لگی ہوئی ہے، غبار ہے، سر کے بال پراگندہ ہیں۔ یہ جملہ اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے، شعثاً غبراً۔ اے میرے اسٹوڈنٹ، میرے بچوں، یہ جملہ لے کے اٹھو یہاں سے جی۔ فرشتوں سے اللہ پوچھ، یہ حالت میں یہ یہاں عرفہ میں کیوں آئے ہیں؟ سبحان اللہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیری مغفرت پانے کے لیے۔ کیا پانے کے لیے؟ گناہوں کی معافی کے لیے۔
سبحان اللہ. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے تم گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. جی معمولی بات نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. تم گواہ رہنا میں نے ساروں کو معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک جملہ اگر حاجی سن کے وہاں سے آ جائے اس کا سارا حج کامیاب ہے میرے بھائی. میں نے معاف کر دیا ہے ان کو. اللہ اکبر. شعثن یہ عرفات اس لیے کہتے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے یہی وجہ ہے کہ یہ عرفہ کا دن اس میں موجود ہے. اللہ عز و جل جو ہے اس میں آسمان دنیا پہ ظاہر ہوتا ہے اور بڑی بڑی عبادتیں اس میں موجود ہیں. اس لیے الحمدللہ یہ 10 دن سب سے افضل ہیں. اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو صحابہ کا عمل بولتا ہوں, ہو سکے تو کرو انشاءاللہ. صحیح بخاری میں ہے 2 صحابہ. ایک کا نام ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما. ایک کا نام کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما. دوسرے صحابی ابو ہریرہ یا ابن عمر, 2 میں سے ایک ہیں. یہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہ 10 دنوں میں بازار میں جاتے. کہاں جاتے؟ بازار میں جاتے اور زور سے تکبیرات پڑھتے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. آپ خالی آخری میں پڑھتے نہیں, لاسٹ میں جو آپ پڑھتے ہیں یہ تو پورے 10 دنوں میں پڑھتے ہو. تکبیرات زور سے پڑھتے. ان کو دیکھ کر باقی لوگ بھی ان کے ساتھ پڑھتے. اللہ اکبر. کبھی ہو سکے تو کسی مجلس میں اس پہ عمل کرو انشاءاللہ. بیٹھے بیٹھے تکبیرات پڑھو, زور سے پڑھو. یہ 10 دنوں میں کوئی پوچھے تو بولو میں الحمدللہ ابن عمر کی وہ چیز کو میں دہرا رہا ہوں. جی زور سے پڑھو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کیوں بھی زور سے پڑھ رہے ہو. صحابہ پڑھتے تھے, یہ 10 دنوں میں زور سے پڑھتے تھے. ہاں ایک کام کر سکتے ہیں, اس میں کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا. گھر میں بیٹھ کے ایک بار زور سے پڑھو, کون روکے گا تم کو؟ والدہ پوچھیں گی کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ نہیں آج جمعہ سن کر آیا ہوں, آج جمعہ سن کر آیا ہوں. ابن عمر پڑھا کرتے تھے. امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا ہے. گھر کے سارے لوگ مل کر اگر پڑھیں ایک بار تو یہ سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. تکبیرات پڑھو اس کے اندر انشاءاللہ. صدقہ و خیرات کرو. اور جو حاجی نہیں ہے یہ بھی یاد رکھ لیں, حاجی جو بھی حج پہ جا رہے ہیں وہ ناخن کٹا سکتے ہیں. حاجی ناخن کٹا سکتا ہے, حاجی بال کٹا سکتا ہے. پہلے جب جائے گا تو عمرہ کرے گا, بال کٹائے گا ہی, وہ بال کٹا سکتا ہے. یہ جو ناخن نہیں کٹانا, بال نہیں کٹانا, جو بھی احباب قربانی دینا چاہتے ہیں وہ سارے احباب کے لیے جو حاجی نہیں ہے, یہ پوائنٹ دماغ سے نکال دیجئے گا اللہ کے لیے. مرتے دم تک یہ کنفیوژن دور کر لیجئے گا انشاءاللہ. جو حاجی نہیں ہیں ان کے لیے یہ پابندیاں ہیں کہ وہ بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے, اور صرف وہ بکرے کی حد تک نہ رہے وہ قربانی, اسے سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی دینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.